السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس طرح کہ دنیا کے اندر ہم کسی بھی چیز کو تعمیر کریں تو اس میں بنیاد کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ گویا کہ جس قدر بنیاد مضبوط ہوگی اتنی ہی اوپر تعمیر مضبوط ہوگی۔ اگر تعمیر بلند سے بلند کرنا چاہتے ہیں تو اتنی ہی گہری بنیاد بنانی پڑے گی، تو بنیاد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان اور حج۔ گویا کہ اس میں کلمہ شہادت تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے اصل بنیادیں 4 ہی ہیں، تو اگر ایک بھی بنیاد کمزور ہوگی تو عمارت وہاں ٹھہر نہیں سکتی، عمارت اس طرف جھک جائے گی۔ تو یہ جو اسلام کے ارکان ہیں، بنیادیں ہیں، اس میں ایک چیز ہے زکوٰۃ۔ تو جس طرح نماز جب فرض ہو جائے، فرض عین ہو جائے، تو اس کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہوتا ہے، یعنی اس قدر مسائل جس سے نماز ہو سکے۔ تفصیلی مسائل کا علم حاصل کرنا تو مستحب ہے، ضروری مسائل۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ جب بندے پر فرض ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر قرآن پاک کے اندر بھی وعید آتی ہے اور احادیث کے اندر بھی وعید آتی ہے۔ جیسا کہ ایک صورت میں آتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونے چاندی اکٹھے کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے، تو قیامت کے دن کیا کیا جائے گا کہ قیامت کے دن آتش دوزخ سے تپایا جائے گا اس کو، وہی سونا چاندی جو اکٹھا کر کے رکھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کی، اسی سے ان کی داغا جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو بندہ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اور اس کو اس پر مسلط کر دیا جائے گا، وہ مسلسل اس کو ڈستا رہے گا۔ بہرحال زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کے دنیاوی فوائد کے اندر آتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ بندہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو بندہ بخیل ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بخل اور ایمان دونوں ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتی، کہ مسلمان بھی ہو اور بخیل بھی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بخیل کب کہیں گے؟ جب بندہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اب زکوٰۃ کا جو وجوب اور ادائیگی ہے، اس میں وجوب اور ادائیگی کے اعتبار سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ گویا کہ جتنے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، تو ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارا تینوں میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ تعلق ضرور ہے۔ یا تو صاحب نصاب ہوں گے، نصاب آگے آ رہا ہے،
یہاں تو بندہ صاحب نصاب ہوگا۔ صاحب نصاب کے لیے 4 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ اور جتنی بھی قیمتی چیزیں بندوں کے پاس، وہ ہر قیمتی چیز کا اعتبار نہیں ہے، حتیٰ کہ ہیرے جواہرات ہی کیوں نہ ہو، ہیرے جواہرات ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اب مال تجارت کوئی سا بھی ہو، سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو یا مال تجارت ہو، اگر کسی بندے کے پاس یہ اس قدر ہے جس سے 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، جیسے مارچ 2025 کے اندر 52.5 تولے چاندی کی قیمت 1,90,000، تقریباً 1,90,000 یہ نصاب ہے آج، یعنی کہ مارچ 2025 کا۔ تو اگر کسی بندے کے پاس اس قدر مالیت ہو تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اور دوسرا ہے مستحق زکوٰۃ، یعنی جس کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ بھی اتنا حساس ہے کہ تحقیق کر کے دینی چاہیے۔ اب اس میں مستحق زکوٰۃ کون ہوتا ہے؟ وہ شخص ہوتا ہے جس پر صدقہ فطر واجب نہ ہو۔ صدقہ فطر جس بندے پر واجب نہ ہو اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ عام طور پہ بیوہ ہے، فلاں ہے، غریب ہے، بھئی وہ اپنی جگہ ہے، غریب ہے اپنی جگہ ہے، لیکن اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہو۔ اب ایک ہوتا ہے کہ واجب نہیں ہوتا پھر بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن واجب نہ ہو۔ واجب کیسے ہوتا ہے؟ اس کو دیکھنے کے لیے 5 چیزیں ہوتی ہیں، 4 تو وہی جو میں نے گنوائی: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، اور 5ویں چیز ہوتی ہے ضرورت سے زائد سامان۔ یہ ضرورت سے زائد سامان کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہ ضرورت سے زائد سامان اگر اس قدر ہو گھر کے اندر یا استعمال میں کہ جو ضرورت سے زائد ہے، اور وہ 52.5 تولے چاندی کی جو مالیت ہے تقریباً 1,90,000 اس تک پہنچ رہا ہے، تو وہ تو خود اس پر صدقہ فطر واجب ہے، چاہے نہ سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ نقدی ہو، نہ مال تجارت ہو۔ گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان اتنا ہو کہ جس سے 52.5 تولے چاندی آ سکے، یعنی تقریباً وہی 1,90,000، تو وہ تو اس پر خود صدقہ فطر واجب ہے، اس کو ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح غیر صاحب نصاب، غیر مستحق زکوٰۃ، کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، جیسے تھوڑی سی نقدی ہے، تھوڑا سا ضرورت سے زائد سامان ہے، ساری چیزیں اکٹھی کیں تو پھر تو 1,90,000 کی بن رہی ہیں، تو یہ کیا ہے کہ یہ غیر صاحب نصاب ہے۔ غیر صاحب نصاب کیا کہ اگر ضرورت سے زائد سامان کو ہٹا دیں ہم تو پیچھے نقدی یا سونا جو بھی ہے وہ 1.5 لاکھ کا بچتا ہے، 1.25 لاکھ کا بچتا ہے، تو یہ نصاب نہیں ہے۔ نصاب کے لیے وہی 1,90,000 تک پہنچنا ضروری ہے، تو یہ بندہ غیر صاحب نصاب ہے۔ البتہ غیر مستحق زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، کیوں کہ ضرورت سے زائد سامان جب ملاتے ہیں تو 1,90,000 ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ 5 چیزیں جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس بندے کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس میں احتیاط بھی، کیونکہ گھروں کے اندر ایسا ایسا سامان ہوتا ہے کہ جناب قیمتی سامان ہوتا ہے اور ہوتا ضرورت سے زائد ہے، اور جناب ویسے دیکھیں تو کہتے ہیں گھر کا خرچ نہیں چل رہا، تنگی ہے، فاقہ ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن گھر میں ضرورت کا زائد جو سامان ہے شریعت کی نظر میں تو یہ بندہ مالدار ہے، یعنی کہ کم سے کم صدقہ فطر واجب ہے اس پر۔ تو بنیادی جو ضروریات ہیں اس میں جو استعمال کیے جانے والے کپڑے ہیں وہ آتے ہیں، آنے جانے کے لیے سواری ہے، استعمال والے کپڑے، گھروں کے اندر کپڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بعض قیمتی سوٹ ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان سلے کپڑے رکھے ہوتے ہیں۔ اب ان سلے کپڑے تو استعمال نہیں ہو رہے، یعنی صرف استعمال والے کپڑے۔ بعض فقہاء نے تو اس کے اندر بھی تحدید کی ہے کہ 3-4 جو ہوتے ہیں گرمیوں کے، اور اتنے ہی 3-4 سردیوں کے، یہ اصل ضرورت ہے بندے کی، جس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو باقی ضرورت سے زائد ہیں۔ بعض رات کہتے ہیں کہ جو سلے ہوئے کپڑے ہیں وہ سارے ضرورت کے اندر یا شامل ہیں، جو ان سلے کپڑے ہیں وہ ضرورت سے زائد ہیں۔ اسی طرح آنے جانے کے لیے سواری ہے، یہ بھی بندے کی ضرورت ہے، اور خوراک ہے، گندم ہے، چاول وغیرہ خرید کے رکھے ہوئے ہیں پورے سال کے لیے، تو وہ بھی ضرورت کے اندر ہی شامل ہے۔ اسی طرح استعمال کے برتن، ایک ہوتا ہے استعمال میں نہیں ہے برتن، جیسے گھروں میں مہمانوں کے لیے رکھے ہوتے ہیں، قیمتی سیٹ ہوتے ہیں، تو جو قیمتی برتن ہوتے ہیں وہ جو کہ سال میں کبھی کبھار استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو اصل تو وہی ہیں جس میں ہم استعمال کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، مہمان بھی کھا سکتے ہیں، یہ تو ہمارا ایک رواج ہے، تکلف ہے کہ ان کے لیے علیحدہ برتن رکھے ہوتے ہیں، تو یہ قیمتی برتن ہیں جو ہماری ضرورت سے زائد ہیں۔ اسی طرح رہائشی گھر جس میں فی الوقت رہائش ہو، یہ تو مثال کے لیے چند ایک چیزیں ہیں، اس کے اندر یہی اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہر بندے کی جو ضرورت ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔
تو لہذا اس میں بندہ جو ہے نا اپنی تحقیق، اگر بندہ کوئی زکوٰۃ لینا چاہ رہا ہے تو وہ اپنی تحقیق کروا لے کہ میں زکوٰۃ لے بھی سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا۔ اور اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ دینی ہے تو اس میں بھی احتیاط ہونی چاہیے کہ آپ جس قدر تحقیق کر سکتے ہیں اتنی آپ تحقیق کر لیں کہ اس کو زکوٰۃ لگتی بھی ہے کہ نہیں۔ اسی طرح یعنی ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں، ایسے برتن جو استعمال میں نہیں آتے، اور خالی پلاٹ ہے اور غیر رہائشی گھر، ایک میں تو رہائش ہے ایک میں رہائش نہیں ہے، زائد سواری ہے، پرانے شادی کے جوڑے ہیں، بڑے قیمتی خواتین کے تو بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور تیار شدہ جہیز، بچی کے لیے جہیز تیار کروا کے رکھا ہوا ہے، لازم بات ہے جب شادی ہوگی پھر ہی حوالے کرنا ہے، ابھی تو تیار کروایا ہوا ہے نا، یہ سارا شریعت کی نظر میں ضرورت سے زائد ہے۔ تو یہ زائد سامان جو ہے اگر اس کی مالیت 1.90 تک پہنچ گئی تو ایسے بندے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات کہتے ہیں کہ جو بچی ہے اس کی شادی ہے، غریب دینا ہے، تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ بچی کے پاس اس کو مالک نہ بنایا ہو۔ یہ بھی ایک طریقہ، صحیح طریقہ ہے کہ اگر بچی کو والدین کوئی اس کی تیاری کر رہے ہیں، سامان اکٹھا کر رہے ہیں، تو وہ اپنی جگہ کرتے رہیں، کیونکہ بچی کے حوالے کرتے ہیں شادی والے دن۔ تو اگر آپ کوئی تعاون کرنا چاہتے ہیں تو وہ بچے کو ڈائریکٹ کر دیں، بچی کے ہاتھ میں دے دیں، قبضہ اس کو دے دیں، چلیں اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر تو سامان اس کے حوالے پہلے کر دینا شادی سے پہلے، پھر تو وہ اتنا سامان آج کل ہوتا ہے، ضرورت سے زائد سامان بہت اکٹھا کیا ہوتا ہے، تو اس میں احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ جو اموال زکوٰۃ ہیں اس میں بنیادی طور پر سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ عمومی جو ہے۔ باقی چونکہ اس میں مویشی بھی ہیں، ان کی ایک زکوٰۃ کا حساب ایک علیحدہ ہی ہوتا ہے، اس میں شرائط بھی علیحدہ ہیں، اور زرعی پیداوار، عشر وغیرہ، وہ چونکہ ایک عمومی نہیں ہے، دیہاتوں کے معاملات ہیں، وہاں عشر کا تعلق ہوتا ہے۔ جو عمومی دیکھنا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے وزن کا اعتبار ہونا اور ایک ہوتا ہے قیمت کا اعتبار ہونا۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہی سونا ہو، مشہور بھی جیسے ایسے ہی ہے نا کہ 7.5 تولے سونا ہو تو پھر زکوٰۃ ہوتی ہے، اصل میں یہ اس وقت ہے کہ جب سونا ہی سونا ہو، کسی کے پاس 2 چیزیں نہ ہو، صرف سونا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو وزن کا اعتبار ہے، صرف چاندی ہے پھر بھی وزن کا اعتبار ہے 52.5 تولہ۔ ہاں اگر کسی بندے کے پاس 2 چیزیں ہو جائیں، 2 چیزیں ہو جائیں، مثلا کہ تھوڑا سا سونا ہے اور تھوڑی سی نقدی ساتھ ہو، اب جو ہے نا اب وزن کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ 2 چیزیں آ گئی نا، جب 2 چیزیں آ جائیں گی تو اب اس کی ویلیو ہے، اس کی قیمت دیکھنی پڑے گی، قیمت کتنی ہے۔ مثلا 1.25 تولہ سونا ہونا آج کل تقریباً 1.25 تولہ سونا ہو اور ساتھ چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ 1 روپیہ کی حیثیت نقدی کی ہے، تو یہ 2 چیزیں بن گئی۔ اب جب ہم ویلیو دیکھیں گے تو وہ تقریباً 1.90 کا بن جاتا ہے، یا پونے سے زیادہ ہو، بہرحال وہ دیکھ لیا جائے کہ جو سونا 1.25 تولہ ہے، آدھا تولہ ہے، اس کی ویلیو کیا ہے۔ اگر یہ اور جو روپے پیسے ہیں، 1 روپیہ، 10، 100، 1000، 10,000 جو بھی ہیں، دونوں کو ملانے سے 1,90,000 تک اس سال اگر پہنچ جائے تو یہ گویا کہ اموال زکوٰۃ ہے۔ تو یہ غلط فہمی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ 7.5 تولے ہر اعتبار، ہر صورت میں 7.5 تولے کی اعتبار، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے نا ویسے میرا خیال ہے کہ میری زندگی میں میرے سامنے جو ایک ہی بندہ آیا ہے کہ جو مسائل پوچھتے ہیں نا، جب ان کو یہ غلط فہمی کا ازالہ کروایا گیا بھی، وہ 7.5 تولے تب ہے کہ جب صرف سونا ہی سونا ہو، پھر وزن کا اعتبار ہے۔ تو ایک ہی بندہ ہے، اس نے کہا جناب میری بیوی کے پاس سونا ہی سونا ہے، وہ ہے تقریباً 6-7 تولے۔ میں نے کہا یار 1 روپیہ بھی نہیں ہے، کہتا 1 بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا یار دیکھ لو، کہتا نہیں 1 بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو بھائی جیسے آپ کہہ رہے ہیں، بہرحال چونکہ 1 روپیہ بھی خواتین کے پرس نہ ہو تو حیرانگی کی بات ہے، 7 تولے سونا ہے لیکن 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اگر 1 روپیہ بھی نہ ہو، نہ چاندی ہو، مال تجارت بھی نہ ہو، صرف سونا ہے، 7 تولے سونا بھی ہو تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اب چونکہ وزن کا اعتبار ہے تو جب 7.5 ہوگا پھر ہی زکوٰۃ آئے گی۔ اچھا بہرحال اس میں جو ہے نا، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو زیور ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، بچیوں کے لیے رکھ دیا، تو اس کی بھی گنجائش ہے، بچیوں کے لیے زیور رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بچی کو مالک بنا دیا ہے، بچے کو یا بچی کو مالک بنایا ہے یا نہیں بنایا۔ اگر تم مالک نہیں بنایا، بس نیت ہی نیت ہے، ذہن میں ہے کہ بس شادی ہوگی بچیوں کو دیں گے،
تو اس سے مالک جو ہے نا والدین ہی رہیں، والد یا والدہ میں جو بھی بندہ ہے تو مالک وہی رہیں گے، وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اگر یہ ہے کہ بچی کو مالک نہیں بنایا، بچی کو بھی مالک نہیں بنایا، تو اس میں تو یہ ہے کہ والدین رہیں گے۔ اور اگر بچی کو مالک بنا دیا گیا تو اگر جو ہے نا بچہ بچی نابالغ ہوں، نابالغ ہے تو نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر بالغ ہو چکے ہیں تو پھر جو ہے نا دیکھنا پڑے گا کہ قبضہ دیا ہے یا نہیں دیا۔ اگر جو ہے نا قبضہ دے دی ہے تو پھر وہ خود جو ہے نا دیکھیں، اگر نصاب کے بقدر ہے تو پھر ان پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور اگر قبضہ نہیں دیا، بس خالی جو ہے نا کہا ہوا ہے، یعنی قبضہ بھی نہیں دیا اور بس ذہن میں ہی گھوم رہا ہے، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر بنانا ہے نا تو ان کو واقعتاً الفاظ ادا کر دیے جائیں کہ یہ جو سونا ہے یہ ہم نے اپنی بچی کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چاہے اپنے پاس ہی رکھیں، لا محلہ چھوٹی بچی کے حوالے تو نہیں کریں گے، لیکن زبان سے کہہ دیا۔ اب اس میں یہ خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس مال کے اندر تصرف نہیں کر سکتے، یعنی کہ اب ضرورت پڑ گئی تو اب سونے کو بیچ رہے ہیں کہ کاروبار میں لگا دیں، اب ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس وہ امانت ہے، وہ بچہ وہ مالک بن گیا جس کے بارے میں آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ یہ مالک ہے۔ اسی طرح چونکہ اموال زکوٰۃ میں سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت آتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا اگر ہیرے جواہرات ہیں، قیمتی پتھر ہیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں آتی، چونکہ زکوٰۃ کا معاملہ یہ نص سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور قرآن و حدیث سے جو ہے نا صرف اور صرف یہ 4 چیزیں جو میں نے گنوائی انہی پر آتی ہے۔ ہیرے جواہرات ہیں، کیونکہ ہیرے بھی پتھر ہی ہیں، قیمتی پتھر ہیں، تو اگر یہ مال تجارت کے لیے ہوں پھر تو مال تجارت میں آ جائیں گے، اگر مال تجارت کے لیے نہ ہوں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی، اور گویا کہ اجماع بھی علماء کا کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پلاٹ خریدا ہوتا ہے، تو پلاٹ خریدنے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر تو پلاٹ خریدتے وقت یا کوئی بھی چیز، مال تجارت کی تعریف یہ ہے کہ جب کوئی بندہ چیز خرید رہا ہو اسی وقت بیچنے کی نیت ہو، خریدتے وقت۔ جیسے یہ میں اینک ہے، اینک جب میں خرید رہا ہوں بیچنے کی نیت سے خرید رہا ہوں تو یہ اینک بھی مال تجارت ہے۔ لیپ ٹاپ ہے، جب میں خرید رہا ہوں خریدتے وقت ہی میری بیچنے کی نیت ہے تو یہ مال تجارت ہے۔ اسی طرح پلاٹ ہے، جب پلاٹ خرید رہے ہیں اس وقت ہی بیچنے کی نیت ہے تو یہ پلاٹ جو ہے یہ مال تجارت میں شمار ہوگا۔ اب جو ہے نا چونکہ مال تجارت ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ 1.90 تک پہنچ رہا ہے تو پھر تو اس کی زکوٰۃ آئے گی، وگرنہ نہیں آئے گی۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیت متردد ہوتی ہے، کہ اس میں جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ پلاٹ خرید تو رہے ہیں، اب بعد میں دیکھیں گے کہ اچھے پیسے ملیں گے تو بیچ بھی دیں گے، وگرنہ یہ ہے کہ چلو گھر بنا لیں گے یا گھر بنا کے کرائے پر دے دیں گے، یعنی نیت متردد ہے، انویسٹ کر دیے بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے، تو ایسے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ زکوٰۃ صرف اسی وقت آئے گی کہ جب آپ کی حتمی نیت خریدتے وقت بیچنے کی ہو، خریدتے وقت بیچنے کی ہو، یہ حتمی نیت ہے، اب یہ مال تجارت ہے، اب اس کی زکوٰۃ آئے گی، اگر نیت متردد ہو پھر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح ایک جو ہے نا پلاٹ خریدا اور خریدتے وقت یہی تھا کہ رہائش کے لیے خرید رہے ہیں، لیکن بعد میں بیچنے کی نیت ہو گئی تو یہ مال تجارت نہیں ہے، چونکہ اصول وہی ہے کہ جب خریدا تھا اس وقت تو ارادہ تھا چلو مکان بنا لیں گے، خود رہیں گے یا کرائے پہ دے دیں گے، اب بعد میں بیچنے کی نیت بن گئی، بعد میں بنی ہے تو یہ مال تجارت نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ہاں جب بیچ دیں گے پھر وہ پیسے ہیں، پیسے تو پھر نقدی ہے اور نقدی پر تو زکوٰۃ ہوتی ہے اگر 1.90 تک پہنچ جائے۔ اسی طرح بعض اوقات پلاٹ کی فائلیں خریدتے ہیں، ایک تو فائلیں وہ ہوتی ہیں کہ اس میں جو ہے نا اس فائل کے پیچھے پلاٹ الاٹمنٹ ہی نہیں ہوتا، بس خالی فائل ہی فائل ہوتی ہے، وہ ایک عرصے کے بعد کتنی قسطیں ہونے کے بعد بیلٹنگ ہوتی ہے، پھر جا کے جناب وہ پلاٹ جو ہے نا الاٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر تو ایسی فائل ہے کہ اس کے پیچھے باقاعدہ جو ہے نا تعین کر کے الاٹ کیا گیا ہے، جیسے آن گراؤنڈ پلاٹ ہوتا ہے یا اس کا نمبر لگا ہوا ہے کہ باقاعدہ ہے کہ یہ آپ کا نمبر ہے، یہ پلاٹ ہے، اگر ایسا پلاٹ ہو، ایسی فائل ہو، اور دوسری بات وہی ہے کہ وہ فائل خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی تو پھر یہ اموال زکوٰۃ میں شمار ہوگی فائل، وگرنہ نہیں۔ اور اگر ایسی فائل ہے کہ خالی فائل ہی فائل ہے،
جیسے عام طور سے جو ہماری اسکیمیں چل رہی ہوتی ہیں اس میں وہ فائل شروع میں فائل ہی ہوتی ہے، کتنا کتنا عرصہ لوگ جو ہے نا وہ چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اگر صرف فائل ہی فائل ہے، پیچھے کوئی پلاٹ ہے ہی نہیں، تو وہ چاہے جتنی بھی مہنگی لی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ اب جو قابل زکوٰۃ اموال ہے، زکوٰۃ کن چیزوں کی، بندے کے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تو کن چیزوں کا اعتبار کریں گے؟ سونا خواہ کسی شکل میں ہو، چاہے زیور ہو، ڈلی ہو، یا ویسے کوئی برتن بنا ہوا ہے، چاندی خواہ کسی شکل میں ہو، مال تجارت وہی مکان ہے، زمین ہے، کوئی بھی چیز جو آپ نے خریدتے وقت بیچنے کی نیت سے لی۔ اسی طرح بینک میں جمع شدہ رقم ہے یا اپنے پاس موجود رقم ہے۔ ادھار وہ والا جس کے ملنے کی امید ہے، یعنی واپس ملے گا، وہ ادھار۔ اسی طرح غیر ملکی کرنسی جو موجودہ ریٹ ہوگا اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ کمپنی کے شیئرز خرید رکھے ہیں، اور شیئرز بھی جو ہے نا تجارت کی نیت سے خریدیں، ایک انویسٹ کیے ہوئے ہیں، چلو شیئر سے جو نفع آتا ہے وہ نفع کھاتے ہیں، ان شیئرز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو آپ نے شیئرز خریدے ہیں بیچنے کے لیے ان پر آئے گی۔ اسی طرح کسی جگہ اپنی امانت رکھوائی ہوئی ہے، رقم ہے، سونا ہے، چاندی، یا اسی طرح اگر کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور کمیٹی ابھی وصول نہیں ہوئی، اگر تو وصول ہو جائے نا پھر لازم بات ہے کہ وہ تو قرض ہوتا ہے، وہ تو ہم نے پھر واپس کرنی ہوتی ہے۔ جتنی کمیٹیاں جا چکی ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہے، امانت ہے اگلے بندے کے پاس، تو اس کو بھی زکوٰۃ میں اس رقم کو بھی شمار کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح خام مال جو مصنوعات بنا کر فروخت کر خریدا گیا، جیسے کاغذ وغیرہ یا کوئی بھی ایسا جو خام مال ہوتا ہے وہ بھی زکوٰۃ ہے، اس پر بھی آتی ہے۔ تیار شدہ مال ہے، جیسے کوئی کاغذ کا کاروبار ہے، اسے کاپی رجسٹر تیار کرواتا ہے، تو یہ بھی اموال زکوٰۃ میں ہے۔ اسی طرح کہیں انویسٹ کی ہوئی ہے کاروبار کے اندر، شراکت ہے، تو وہ بھی اموال زکوٰۃ میں سے ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ناقابل زکوٰۃ اموال میں آتی ہیں، جیسے رہائشی مکان ہے۔ رہائشی مکان جتنا بھی قیمتی ہو، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، رہائشی جو مکان ہوتے ہیں، بات وہی ہے کہ اگر دو تین مکان ہیں کرائے پر دیوں میں، تو کرائے پر دیوں میں نا وہ ان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں، جتنے بھی کروڑوں کے ہیں۔ ہاں جو کرایہ آتا ہے وہ تو پھر نقدی ہے، نقدی کو تو ایڈ کریں گے ہم۔ تو رہائشی مکان ہو، دکان ہو، فیکٹری ہو، زرعی زمین ہو، کرائے پر دیے ہوئے مکان ہے، میراث میں ملا ہوا پلاٹ ہے، کرائے پر چلنے والی گاڑیاں ہیں، مصنوعات بنانے کے آلات ہیں، واپس نہ ملنے والا قرض، یعنی کہ قرضہ دیا ہوا ہے اور امید کوئی نہیں ہے، تو لہذا ایسے قرض پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں کل کلا اگر کوئی مل گیا تو پھر اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، لیکن فی الحال اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح کب واجب ہوتی ہے زکوٰۃ؟ زکوٰۃ کے لیے جو ہے نا قمری مہینے کا ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا اعتبار قمری مہینے کے، قمری سال کے اعتبار سے کرتے ہیں، شمسی اعتبار سے نہیں۔ عام طور سے اگر شمسی اعتبار سے کر لیا گیا ہو تو اس کو کنورٹ کر دینا چاہیے قمری سال کے اندر، اس میں یکم رمضان، یکم شعبان، اور اس میں بھی ایسا ہے کہ اگر یاد نہیں ہے تو غالب گمان جو ہو، تو غالب گمان جو ہے نا اس اعتبار سے اس کو طے کیا جا سکتا ہے، اور اگر بالکل بھی یاد نہ ہو تو پھر ایک مرتبہ طے کر لیں، یعنی یکم رمضان، یکم شعبان، کوئی بھی جو ہے نا وہ سال، قمری سال طے کر لیا جائے، قمری سال کا طے کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح دوران سال اگر کمی بیشی ہو رہی، پچھلی یکم رمضان کو کسی کے پاس نصاب کا مالک بن گیا، یعنی 190 کا بن گیا، اور درمیانے سال میں کمی بیشی ہوتی رہی، اس میں کبھی 1.5 ہو گیا، 1.25 ہو گیا، لاکھ ہو گیا، لیکن جب یہ یکم رمضان آیا تو پھر وہ 190 کا مالک تھا، تو درمیان میں جو کمی بیشی ہو رہی اس کا اعتبار نہیں ہے، چونکہ پچھلے سال جو اس نے تھا نصاب بننے کا اس وقت بھی صاحب نصاب تھا، اور جب ادا کرنے کی باری آئی اب بھی صاحب نصاب ہے، یعنی 190 کا وہ مالک ہے، تو لہذا اب اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ درمیان میں کم بھی ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، تو رمضان کی وجہ سے تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر رمضان ہی کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایڈوانس دے دیں، زکوٰۃ تو ایڈوانس بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے نا جو واجب کتنی ہوتی ہے، جتنا بھی آپ حساب کریں گے، جو ابھی ہم نے پیچھے چیزیں شمار کروائی ہیں اموال زکوٰۃ، اس میں نقدی، سونا، چاندی، مال تجارت، جو بھی چیزیں ہیں وہ سارا اکٹھا کریں، سونے کا ریٹ لگوائیں تو اس میں 2.5% نکالنا ہوتا ہے۔ اب لاکھ پر تقریباً 2,500 روپے، تو یعنی جتنے بھی چیزیں ہیں اس کا ریٹ لگوا لیا جائے۔ ویسے مشکل ہو جاتا ہے کہ سونے کی شکل میں اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو مشکل ہو جائے گا، اگرچہ اس کا بھی حساب ہوتا ہے۔
تو 2.5% اصول ہے، تو اس کا ریٹ لگوا لیا جائے، ساری چیزوں کو ایڈ کر لیا جائے اور اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ زکوٰۃ کا حقدار ہونے کے لیے جیسے میں نے پہلے وضاحت کر دی، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، یہ دیکھیں گے کہ کسی بندے کے پاس یہ 5 چیزیں نصاب تک پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی۔ اگر جو ہے نا اس کے پاس نہیں پہنچ رہی، پھر ایسے بندے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ غیر مستحق کون ہے؟ ہاشمی، ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید، علوی، عباسی، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث۔ غیر مسلم کو نسبی اصول و فروع، نسبی اصول جیسے والد ہے، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، دادے کو نہیں دے سکتا، باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں بہن بھائیوں کو دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ساس بہو قریب ہوں تو ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ زوجین، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اسی طرح مالدار کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جو صاحب نصاب ہو، جس پر صدقہ فطر واجب ہو۔ مستحق میں فقراء ہے، مساکین ہے، مقروض ہے، فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کے راستے میں جو ہے مجاہد ہے یا طالب علم ہے، کوئی بھی ایسا بندہ جو اللہ کے راستے میں ہے اور مسکین ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا مقروض ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ اگر کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں اور بندہ کہتا ہے کہ جناب قرضہ دیا ہوا ہے، اب اس کو میں معاف کر دوں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے یا تو لیں اور پھر واپس کریں، یا اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جتنی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے نا، اتنی زکوٰۃ بٹھائیں اس کو، اور بٹھا کر اس کو زکوٰۃ دیں اور پھر واپس لے لیں، گویا کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، اور اسے کہیں بھئی اس سے اپنا آپ قرضہ ادا کر لو، اور آپ کو قرضہ بھی مل گیا۔ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں، اور اکٹھی بھی دی جا سکتی ہے، اور تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات کاروبار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے دکان ہے یا کوئی بھی ایسا کاروبار ہے، چھوٹا چھوٹا سامان ہوتا ہے، جیسے پرچون کی دکان ہے یا میڈیکل سٹور ہے، اسٹیشنری کی دکان ہے۔ اب اس میں ساری چیزوں کا حساب نہیں کیا جا سکتا، تو اس میں اصول یہ ہے کہ اگر بندہ جو ہے نا وہ دکان کسی کو بیچے، دکان کسی کو یعنی سارا مال کسی کو بیچ رہا ہے، تو کتنے کا بیچے گا؟ یہ جو بندہ مالک ہے نا تاجر، اس کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ میری دکان میں اتنا مال ہے، میڈیکل سٹور ہے، اتنی دوائیاں رکھی ہوئی ہیں، میں لم سم سودا کروں تو جناب میں مثلاً 5 لاکھ سے کم نہیں دوں گا۔ پرچون کی دکان ہے تو میری دکان میں اتنا مال ہے۔ اب ہر چیز کا تو حساب نہیں ہو سکتا، لیکن موٹا موٹا اتنا تاجر کو پتہ ہوتا ہے کتنے کا مال ہے، تو پھر وہ اتنے کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جب ادا کرنی ہوتی ہے، اس وقت نکالتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے، چونکہ قرض کا میں نے جو کہا نا معاف نہیں کر سکتے، چونکہ پہلے تو قرضہ دیا تھا، اس وقت تو زکوٰۃ کی نیت ہی نہیں تھی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح پھر مالکانہ بنیادوں پر دی جائے کہ مالک بنا کے دی جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کو یعنی اس طرح سے دے دی کہ بعد میں کل کلا وہ سمجھے کہ ویسی جو ہے نا یہ مجھے کر رہے ہیں تعاون کر رہے ہیں، اور کل کو اس کے حالات صحیح ہو تو وہ تعاون کر دے، یہ تو واپس آ جائے گی۔ نہیں، اس کو مالکانہ بھئی یہ ہدیہ ہے، بس آپ اس کے مالک ہیں۔ ہاں زکوٰۃ کا کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی مد میں، ایسا نہ کہیں۔ اسی طرح یعنی کہ اگر کوئی تھوڑا بہت سونے کی شکل میں بھی دیں گے، وہ بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نقدی ہے، سامان ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، جیسے راشن عام طور سے رمضان میں ہوتا ہے کہ راشن لوگ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح راشن بھی دے دیا جائے، البتہ شرط وہی ہے۔ دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تحقیق ضروری ہے، اس طرح راشن تقسیم کرتے ہیں، پتہ نہیں کون آگے راشن لے رہا ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ پھر صدقہ خیرات میں سے تعاون کرنا چاہیے، زکوٰۃ میں سے کیوں کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ کے لیے تو شرط ہے تحقیق کرنا، تو یہاں جو لائنیں لگی ہوئی ہیں راشن لینے والوں کی، ہم کوئی جانتے تھوڑی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسا آج کل اس طرح کی یہ ایک کاروبار بھی بنا ہوا ہے کہ جو لوگ مانگتے ہیں انہوں نے مانگنا ضروری ہے، چاہے گھر میں ڈھیر لگا ہوا ہے لیکن مانگیں گے ضرور، تو ہماری تو تحقیق کی نہیں ہے، زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ تو اگر اس طرح راشن تقسیم کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ صدقات میں سے کریں، اور اگر راشن تقسیم کرنا ہی ہے تو پھر زکوٰۃ میں سے کرنا ہے تو پھر تحقیق ہونی چاہیے، جن کو آپ جانتے ہیں یا کسی کے ذریعے سے تحقیق کروا کے پھر راشن دیں گے تو پھر زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اداروں کو زکوٰۃ دینا، اداروں میں ان اداروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ جس میں مستند علماء کرام ہو، جیسے کوئی ہسپتال ہے یا کوئی بھی فلاحی ادارہ ہے یا تعلیمی ادارے، تعلیمی اداروں میں تو ویسے عام طور سے علماء ہی ہوتے ہیں، وہ مصرف میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہاسپٹل ہے
یا اسی طرح کوئی اور فلاحی ادارہ ہے تو ان کو زکوٰۃ ادا کرنے میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے، ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کے ہاں کوئی شرعی ایڈوائزر ہے کہ جو یہ اموال زکوٰۃ کا یعنی کہ جس طرح خرچ کرنا چاہیے مستحق کا معلوم کرنا چاہیے، تحقیق کر کے پھر دیتا ہو، تو اگر کوئی ایسا انہوں نے انتظام کیا ہو تو پھر دے سکتے ہیں، وگرنہ ایسے اداروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ چند عمومی سوالات ویسے ہی مثال کے طور پر ہے کہ گاڑی پر زکوٰۃ ہے، گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ استعمال کی چیز ہے، اچھا وہ استعمال میں ہو پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ استعمال میں نہ ہو پھر بھی زکوٰۃ نہیں، البتہ شرط یہ ہے کہ مال تجارت میں سے نہ ہو، رہائشی مکان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس طرح مکان کرائے پر دیا ہو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، بیوہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں، جس کا کوئی کمانے اس کو بھی زکوٰۃ جو ہے نا، بات وہی ہے، تھوڑی تحقیق کر لی جائے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنا تو نہیں ہے کہ وہ نصاب کے بقدر پہنچ رہا ہے، تو پھر تو نہیں دے سکتے، ہاں اگر اتنا نہیں ہے تو پھر دی جا سکتی ہے۔ اور پھر زکوٰۃ جو ہے نا اتنی زیادہ بھی ادا نہ کی جائے کہ جس سے وہ خود صاحب نصاب بن جائے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، یا بعض اوقات جو ہے نا وہ حج و عمرہ کرواتے ہیں کہ عمرہ زکوٰۃ کے پیسے میں سے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہاں البتہ وہ خود اگر جا رہا ہے ٹکٹ وغیرہ لے رہا ہے اور تھوڑا قرض چڑھ گیا تو پھر مقروض ہے، مقروض کو دی جا سکتی ہے، لیکن باقاعدہ چونکہ حج جو ہے نا وہ تو بہت مہنگا، عمرہ بھی 3 لاکھ کا ہو رہا ہے اور نصاب تو 190 کا ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب چونکہ آپ حضرات الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں، آپ حضرات چونکہ ہمارے ساتھ بھی تعاون کرتے رہتے ہیں، آپ کی جو زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، عطیات ہیں، ان کو ہم ان شعبوں پر خرچ کرتے ہیں، جامع مسجد الہدیٰ بانو جیسے آپ کے سامنے ہے، تو چونکہ جو جس چیز کا مصرف ہوتا ہے وہیں خرچ کی جاتی ہے، اگر صدقہ اور عطیات تو مسجد میں لگتے ہیں، زکوٰۃ مسجد میں نہیں لگتی، البتہ اس کے لیے چونکہ ہمارے پاس دوسرے شعبے بھی ہیں، جیسے مدرسہ انوار القرآن للبنین کہ بچوں کے لیے حفظ کی 2 درسگاہیں، ایک نیچے ایک اوپر ہے، تقریباً حفظ اور ناظرہ میں 70 کے قریب بچے ہیں، اسی طرح جو بچیاں ہیں ہمارے پاس ان کے سکول کی عصری جو تعلیم ہے وہ FA تک ہے، میٹرک تک تو ہمارے ہاں عام بچیاں پڑھتی ہیں، لیکن بعض بچیاں ایسے ہوتی ہیں، بعض صلاحیت ہوتی ہیں وہ دونوں تعلیمیں حاصل کر سکتی ہیں، تو ان کو پھر بعضوں کو FA بھی کروانے کی ہم اجازت دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا مرکزی جو شعبہ ہے وہ ہے جامعہ کلثوم للبنات، اس میں تقریباً 250 کے قریب یا اس سے زیادہ ہی بچیاں ہیں، اور اس میں جو مسافر بچیاں تقریباً 250 کے قریب ہیں، اور وہ بچیاں علم دین حاصل کر رہی ہیں، درس نظامی بھی 6 سالہ کورس ہے وفاق کا وہ پڑھتی ہیں، اور دراست دینیہ 2 سال کا ہے، ترجمہ تفسیر ہے، یعنی ہمارے جتنے بھی یہ 5-6 شعبے ہیں اس میں یہ 12 سال 13 سال سے تقریباً یہ ہمارا ادارہ ہے جامعہ کلثوم، یہاں پر تو تقریباً 2 سال ہمیں شفٹ ہوئے۔ اسی طرح فلاح و بہبود کے نام سے یہ جو آپ کے سامنے الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ ایک وسیع سلسلہ ہے، جتنے بھی حضرات آتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ٹائمنگ ابھی ہم نے کی ہے، پہلے تو ٹائمنگ بھی نہیں تھی، تو اس میں بھی الحمدللہ جس قدر ہو سکتا ہے ممکن ہو سکتا ہے اس میں ہمارا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کو جاری رکھا جائے، اور اسی طرح جو الفجر میڈیا کے نام سے ہے اس میں احادیث مبارکہ ہے یا دینی مسائل وہ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، تو الحمدللہ یہ جو آپ حضرات دیتے ہیں اسی کے تعاون سے ہے، تو انشاءاللہ ان تمام شعبوں کے اندر آپ سب کا حصہ ہے۔ یہ جو مسائل ایک نشست میں سارے بیان نہیں ہو سکتے، یہ کچھ مسائل بیان ہوئے ہیں، اور چونکہ اس طرح مسائل بیان کرنے میں یہ ہم نے جو پروجیکٹر لگایا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دیکھیں اور کچھ سنیں، ہمارے ہاں تو طلباء کوئی مسائل پڑھائیں نا تو وہ بھی بعض اوقات غلط سمجھ جاتے ہیں، تو پھر بھی کسی مسئلے میں شبہ پیدا ہو گیا ہو تو اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔